قرآن کریم کی تلاوت کیا کرو کہ یہ قیامت کے دن اپنے پڑھنے والوں کی شفاعت کرنے کے لیے آئے گا۔ حدیث قدسی ہے کہ اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے، جسے تلاوت قرآن مجھ سے مانگنے اور سوال کرنے سے مشغول رکھے، میں اسے شکر گزاروں کے ثواب سے افضل عطا فرماؤں گا۔ 3 قسم کے لوگ بروز قیامت سیاہ کستوری ایک قسم کی خوشبو کے ٹیلوں پر ہوں گے۔ انہیں کسی قسم کی گھبراہٹ نہ ہوگی، نہ ان سے حساب لیا جائے گا یہاں تک کہ لوگ حساب سے فارغ ہوں۔ ان میں سے ایک وہ شخص جس نے رضائے الہی کے لیے قرآن کریم کی تلاوت کی اور لوگوں کی امامت کی، جبکہ وہ اس سے خوش ہو۔ اہل قرآن یعنی اس کی تلاوت کرنے والے اور اس کے احکامات پر عمل کرنے والے اللہ والے اور اس کے خاص لوگ ہیں۔ قرآن پڑھنے والے کو فزع اکبر، قیامت کی بڑی گھبراہٹ غم زدہ نہیں کرے گی، کیونکہ وہ اللہ کے حفظ و امان میں رہے گا اور قرآن اس کے لیے سفارشی بنے گا۔ قرآن پڑھنے والا اپنے والدین کے حق میں باعث رحمت ہے، ان دونوں کو رحمتوں سے ہمکنار کرنے کا سبب ہے۔ اللہ تعالی والدین کو ان کے بیٹے کی قرآن پڑھنے کے بدلے چمکنے والی روشنیاں عطا فرمائے گا۔ قرآن پڑھنے والا جنت میں بلندیوں کی چوٹی تک پہنچے گا اور نعمتوں کے بلند و بالا مقام تک جائے گا۔ نیک لوگ قرآن پڑھنے والے پر رشک کریں گے کہ کاش ہم بھی اپنے رب کے پاس اعلیٰ مقام میں ہوتے۔ وہ خواہش کریں گے کہ ہم بھی ان کی طرح کیے ہوتے۔ قرآن پڑھنے والے کے لیے باعزت فرشتے رحمت و مغفرت کی دعا کرتے ہیں۔ قرآن پڑھنے والا مضبوط کڑا لا الہ الا اللہ پکڑنے والا ہے۔ مفید شفا کا مستحق ہے، گمراہی سے محفوظ رہتا ہے، مصیبتوں سے نجات پاتا ہے۔ قرآن کا قاری اللہ والا اور اس کا مخصوص و مقرب بندہ ہوتا ہے۔ وہ اللہ کے اطاعت میں مشغول رہنے والوں اور عبادت گزاروں میں سے ہے۔ قرآن پڑھنے والے کا مقام اور مرتبہ دنیا میں بھی بلند ہوتا ہے، کیونکہ اللہ قرآن کے ذریعے کچھ لوگوں کو بلند کرتا ہے اور دوسرے لوگوں کو جو قرآن سے روگردانی کرتے ہیں پست کرتا ہے۔ قرآن کا پڑھنے والا اللہ کے یہاں ذکر کرنے والوں اور عبادت گزاروں میں شمار ہوتا ہے۔ قرآن کا پڑھنے والا ان لوگوں میں سے ہے جن کی گواہی قیامت کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دیں گے۔ قیامت کے دن قرآن کے اندر مہارت رکھنے والا لکھنے والے باعزت نیک فرشتے کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ قرآن پڑھنے والے کے پاس سے شیطان بھاگتا ہے اور اس کے گھر سے فرار اختیار کرتا ہے۔ قرآن پڑھنے والے کی عقل منور ہوتی ہے، اس کا دل حکمت سے بھر جاتا ہے، اس سے علم کے چشمے پھوٹتے ہیں۔ قرآن پڑھنے والے کے اندر نبوت کا ایک ٹکڑا ہوتا ہے، مگر اس کے پاس وحی نہیں آتی۔ قرآن کا حافظ جاہلوں کے ساتھ جہالت نہیں کرتا، کیونکہ قرآن اس کے اندر ہوتا ہے جو اس کو سختی اور غیظ و غضب سے روکتا ہے۔ قرآن کریم سے دل اور گھر آباد ہوتے ہیں، خیر و برکت عام ہوتی ہے۔ قرآن پڑھنے سے دل کے اندر خشوع و خضوع اور نفس کے اندر صفائی پیدا ہوتی ہے۔ قرآن پڑھنے والا جب اللہ تعالیٰ سے سوال کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو اپنے فضل و کرم سے نوازتا ہے۔
قرآن والوں کا تذکرہ اللہ تعالیٰ اپنے پاس مقرب بندوں میں کرتا ہے اور یہ ان کے شرف و عزت کے لیے کافی ہے۔ قرآن اپنے ماننے والے کے لیے کافی ہے جس سے ان کے قلوب باعزت ہوتے ہیں، جس طرح مالدار اپنے مال سے باعزت ہوتے ہیں، وہ ایسی مالداری جس میں کوئی خرچ نہیں۔ اللہ تعالی ہم سب مسلمانوں کو قرآن کریم کی تلاوت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔